السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی ناظرین ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی جانب سے جو لکھا گیا خط تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ عدلیہ کے اوپر ایک دباؤ ہے اور اس دباؤ کے تحت ایگزیکٹو اور اس ملک کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ منمانے فیصلے ان سے کراتے ہیں، اور اس کے لیے نہ صرف ججز کو ہراساں کیا جاتا ہے بلکہ ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے پیچھا کیا جاتا ہے، ان کی سرویلنس کی جاتی ہے، ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، ان کے بیڈ رومز تک کیمرے لگائے جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز تک بنائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ خط انہوں نے پہلے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا، جس پہ وہ خاموش رہے۔ بالآخر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اسی طرح پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے جج کو بھی ساتھ میں ایک طرح سے انہوں نے یہ خط لکھا۔ تو بنیادی طور پہ مقصد تو یہ تھا کہ اب ادارہ جاتی ایک رسپانس آنا چاہیے۔ تو آج کس ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فل کورٹ میں جو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ اگرچہ فیصلہ تو یہ ہوا کہ حکومت وقت اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، لیکن جب قاضی فیصل صاحب نے فل کورٹ بلایا، اس فل کورٹ میں کیا باتیں ہوئیں تو کچھ کل آپ نے آپ کو بتائی، اور آج بھی کچھ کا ذکر کریں گے۔ اور ساتھ میں شہر اقتدار میں ایک اور بھی گوسپ کیا، بہت ساری چیزیں پاکستان میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انیشلی تو گوسپ ہوتی ہیں لیکن پھر حقیقت کا رنگ اختیار کر جاتی ہیں۔ اس میں ایک گوسپ یہ بھی ہے کہ اب چیف جسٹس پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے نا، اس کو بھی 3 برس کر دیا جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ سینیورٹی کے بیس کے اوپر اور جج صاحبان چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہوتے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ 2 ماہ کے لیے بھی ہوئے، کچھ ایسے بھی تھے کہ 2 سال کے لیے بھی، کچھ 6 ماہ کے لیے، کوئی 8 ماہ کے لیے، جتنی مدت باقی رہتی ہے ریٹائرمنٹ میں اس کے اکارڈنگلی ان کو ایک طرح سے اپنے سینیورٹی کے حساب سے چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ گفتگو ہو رہی ہے شہر اقتدار میں کہ کیوں نہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 برس کر دی جائے۔ تو اب دیکھیں یہ گوسپ واقعی کیا حقیقت کا رنگ اختیار کرنے جا رہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فل کورٹ میں کیا ہوا۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب نے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، اگرچہ 6 جج صاحبان کے کنسرنز اپنی جگہ پہ درست ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ بات پہلے ان کے علم میں کیوں نہیں لائی۔ گویا کہ ان کو ٹائمنگ کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ وقت جو ہے، اس وقت کا انتخاب کر کے بنیادی طور پہ موجودہ حکومت کو گرانے کی جو ایک مہم یا کوشش ہو رہی ہے، یہ اس کا حصہ مبینہ طور پہ بننے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے نیت یہ نہیں ہے کہ جو عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ تو یہ اعتراض تھا کہ کیوں ایسا کیا گیا، اب کیوں کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا۔ تو ٹائمنگ کے اوپر ایک تو اعتراض کیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ یہ معاملہ اب پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس ہوگا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کیا جانا ہے اس کے اوپر۔ اور بعد میں جس طرح پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر ہم نے دیکھ لیا کہ معاملہ ایگزیکٹو کی طرف بھجوا دیا گیا، اس ایگزیکٹو کی جانب کہ جس کی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں گویا کہ شہباز شریف صاحب اور بہت ساری کابینہ کے لوگ بھی یہی تھے کہ جس وقت حصہ تھے۔ یہ انتظامی مشینری یہ بھی اسی وقت وہی تھی جو آج بھی ہے، اگرچہ اب آئی جی اسلام آباد تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن غالباً تمام جو ہے وہ لوگ وہی موجود تھے، گویا کہ انتظامیہ کے اوپر، اور پھر جو انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی شاید وہی ہیں ابھی تک۔ ان لوگوں پہ انہوں نے ایک طرح سے ایک سنگین الزام لگایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں عدلیہ کو دباؤ میں لا کے من پسند فیصلے لیے گئے یا لیے جانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی، تو وہ لوگ بشمول پرائم منسٹر کہ جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے 16 ماہ کی حکومت کے دوران عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی اور پھر
کچھ من پسند فیصلے لیے گئے یا لیے جانے کی کوشش کی گئی، انہی کے ہاتھ میں ساری تحقیقات تھما دی گئیں۔ تو ایک تو اس پہ بہرحال کچھ جج صاحبان ڈسٹرب تھے، ساتھ میں یہ ہے کہ فل کورٹ میں کچھ آوازیں وہ بھی سننے کو ملیں جن لوگوں نے یہ کہا، معزز جج صاحبان نے، کہ بہتر یہ ہوگا کہ معاملہ 184(3) کے تحت عدلیہ کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے، جس حساب پر پاکستان کو کہا گیا کہ سر یہ معاملہ خود ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے، عوامی مفاد میں ہمیں سے خود دیکھنا چاہیے، فیئر ٹرائل کے تقاضے بھی یہ ہیں کہ عدلیہ اس معاملے کو خود دیکھے 184(3) کے تحت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ججوں کی جانب سے الزامات ہیں اور ان کی تحقیقات ان لوگوں سے تو نہیں کرائی جا سکتی کہ جن کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو، اور پھر ساتھ میں یہ کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، گویا کہ پاکستان کے عوام اس کو دیکھیں اور سب کے سامنے جو حقائق آنے چاہیے، وہ کردار بھی بے نقاب ہونے چاہیے کہ جو واقعی اس سارے کھیل کے اندر ملوث رہے۔ لیکن شومیہ قسمت کہ ان جج صاحبان کی یہ بات نہیں سنی گئی اور معاملہ الٹیمیٹلی جیسے میں نے بتایا کہ انتظامیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور اب جس طرح کے TORs بنائے گئے ہیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ جلد حقائق تک پہنچنا جایا جا سکے گا، اور پھر یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے کردار ہیں وہ بھی بے نقاب ہو پائیں گے، کیونکہ TORs کے اندر کہیں بھی کمیشن کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک معین وقت کے اندر جو ہے وہ کمیشن اپنی رپورٹ مرتب کرے گا، اس کے اندر جو بھی صفحات ہیں، جو بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی تجویز کرنی ہے وہ ایک مخصوص وقت کے اندر کی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو TORs آئے بھی 2 دن کا وقت گزر گیا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ کو اس پہ کنسرنز ہوتے یا یہ کہا جاتا کہ نہیں آپ مدت معین کریں اور ایک مختصر ترین وقت میں حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اب طوالت اختیار کرے گا، اور جب وقت گزر جائے اور تو پھر اس کے بعد اگر حقائق سامنے آ بھی جائیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں، جو ڈیمیجز ہو چکے ہوتے ہیں وہ بڑے پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کو ریورس بیک نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اور رہ گیا خود انتظامیہ کو جو نیت، تو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ جب انتظامیہ پہ الزامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے 6 جج صاحبان کی جانب سے جو الزام لگائے گئے تھے، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حکومت وقت کتنی سنجیدہ ہے اور کتنا اس کو امپارشل وے میں انویسٹیگیٹ کرے گی، جس کے امکانات کم ہیں۔ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ لگتا ہے حکومت وقت کو کہ اس وقت جو قاضی فیصل صاحب جو چیف جسٹس کی کرسی پہ براجمان ہیں وہ اس پہ بیٹھے ہیں، اور جس طرح کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ آئین و قانون کے مطابق دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت اس سے حکومت وقت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، وہ بڑے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں۔ ان کو لگتا ہی ہے کہ جس طرح وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لگتا ہی ہے کہ اب چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 3 برس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، تاکہ جو ایک ممکنہ ٹربولنس جس کا امکان ہے وہ انتخابات کو میں دھاندلی کو لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ ہے، یا تحریک انصاف کی جانب سے اب سڑکوں پہ جانے کی تیاری ہیں، یا پھر جو وکلاء برادری ہے وہ بھی اب سمجھ رہی ہے کہ اب سڑکوں پہ جانا ہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے، یا پھر جس طرح اب جو ٹیکس بیس بڑھانے کے حوالے سے جو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو گویا وہاں سے بھی اشارے کچھ ایسے مل رہے ہیں کہ شاید تاجر بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں گے۔ تو ایسے میں حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ جس انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے، یا ان کی مدت کا تعین کر دیا جائے جس میں 3 برس ہے، تو شاید پھر چیزیں بہتر انداز میں مینیج کر لی جائیں۔ اگرچہ ابھی تک یہ گوسپ ہے، اور اس گوسپ کو حکومت وقت نے لے کے اگرچہ واضح طور پہ اس کی تردید بھی کی ہے، اور کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات اگر کروٹ بدلتے ہیں ایسے کہ جس میں یہ ضروری سمجھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ بڑا ہی ضروری ہے
کہ عدلیہ کے اندر بھی ایک لیڈرشپ میں جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی اور ایک استحکام کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے. تو آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حمایت سے بنی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس کو اب تو ایوان کے اندر 2/3 اکثریت حاصل ہے. تو اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں بڑی ان کو کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوگی اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی فیصل صاحب جنہوں نے پی ڈی ایم کی سرکار کے اندر بھی اگرچہ 20-25 لوگوں نے ایک قانون بنایا جس میں چیف جسٹس کے جو 100 موٹو کے اختیارات تھے اس کو بھی کرٹیل کیا گیا، تو آنے والے وقت میں انہوں نے اس کو ایک طرح سے ویلیڈیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا حق ہے، وہ اگر کوئی ایسا قانون بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں. تو مستقبل میں اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو قاضی فیصل صاحب بھی ویلکم کریں گے. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ انفولڈ ہوگی. ناظرین آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.